نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق یہ عنوانات چل رہے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے اور وہ پیسہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ضرورت کا ہے، مثلاً کہ شادی کرنا ہے لڑکی کی، اس لیے رقم رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کو بتایا جا چکا کہ 4 طرح کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس میں روپیہ پیسہ بھی ہے، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مکان بنانا ہے اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر حج کے اندر فارم بھرا تھا اور نمبر آ گیا ہے، حج میں جانا ہے، اس کی قسطیں بھرنی ہیں اور وہ پیسے حج میں یعنی ادا کرنے ہیں، تو کیا ان تمام مالوں پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو بتایا جا چکا کہ کیش کی شکل میں جو بھی پیسہ ابھی آپ نے ادا نہیں کیا ہے، آپ کے پاس موجود ہے اور سال پورا ہو گیا، چاہے 2 مہینے بعد اس کو ادا کرنا ہے، لیکن سال پورا ہو گیا اور وہ کیش کی شکل میں موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، چاہے وہ آئندہ حج کے لیے رکھا تھا، کہ شادی کے لیے رکھا تھا، کہ مکان بنانے کے لیے رکھا تھا، یا اور کسی مسئلے کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن فی الحال وہ کیش کی شکل میں موجود ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں، وہ رقم بھری جا چکی، وہاں جمع ہو چکی، اب وہ کیش کی شکل میں موجود نہیں ہے، اب مسئلہ ختم، یعنی سال پورا ہونے سے پہلے وہ پیسہ جو ہے آپ نے حج کے اندر بھر دیا، قسطیں بھر دی ہیں اس کی، یا مکان کی تعمیر میں پیسہ لگ چکا ہے، یا سامان خریدا اس کا جا چکا ہے، یعنی سیمنٹ ہے، اینٹیں وغیرہ ہیں، یعنی سامان خریدا جا چکا ہے، پیسہ لگ چکا ہے، اب اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن کیش کی شکل میں موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ ایسے مسئلہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ قرض لیتے ہیں، قرض لینے کے بعد عام طور پر آدمی جو ہے فری میں قرض نہیں دیتا، تو بہت سے لوگ جو ہے سامان گروی رکھتے ہیں، رہن رکھتے ہیں، مثلاً زیور رہن رکھ دیا یا اور کوئی قیمتی چیز رہن رکھ دی، تو آپ گروی رکھی ہوئی چیز، سونا اگر رکھا ہے رہن پر اور اس کے بدلے میں قرض لیا ہے، تو وہ جو سونا گروی رکھا گیا ہے اس کی زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ چونکہ اس سونے کا مالک اصل تو قرض لینے والا ہے، لیکن چاہے وہ مالک ہے، لیکن فی الحال اگر وہ اپنے سونے کو لے کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جس نے قرضہ دیا ہے وہ کہے گا بھائی قرضہ پہلے لاؤ پھر اپنا سونا لے جاؤ، تو مالک فی الحال اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور جس کے پاس رکھا گیا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، جس کے پاس سونا گروی رکھا گیا ہے قرض دینے والا وہ اس کا مالک نہیں، اور جو مالک ہے وہ فی الحال اس کو استعمال میں لینا چاہے اور استعمال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے گروی پر رکھے ہوئے سونا یا چاندی کی زکوٰۃ نہ مالک پر آئے گی نہ جس کے پاس رکھا گیا اس پر آئے گی، جب وہ قبضے میں آئے گا اس کے بعد آئے گی۔ لیکن اسی جیسا مسئلہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ڈپوزٹ کا مسئلہ آتا ہے، مکان کرائے پر لیا، اس کے بدلے میں 1 لاکھ روپے ڈپوزٹ دے رکھے ہیں، 50,000 ڈپوزٹ دیا ہوا ہے، تو یہ پیسہ جو ڈپوزٹ کے طور پر مالک مکان کو دے رکھا ہے کرایہ دار نے، تو اس کی زکوٰۃ، اس کا مالک کون اور اس کی زکوٰۃ کس پر آئے گی؟ تو اصل میں دیکھا جاوے تو یہ گروی کی طرح تھا، یہ پیسہ بھی گروی کی طرح تھا، گویا کہ ہم آپ کا مکان کرائے پر لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں یہ رقم آپ کے پاس گویا گروی رکھ رہے ہیں، لیکن اب وہ مسئلہ نہیں رہا، کیونکہ گروی اگر اس کو مانتے ہیں، رہن مانتے ہیں، تو پھر مالک مکان کو اس پیسے سے فائدہ اٹھانا، اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہوتا، بلکہ وہ امانت کے طور پر اس کو رکھنا پڑتا، کیونکہ گروی کی چیز جیسے سونے کے بارے میں بتایا ابھی، جس کے پاس رکھی جاتی ہے گروی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کے پاس خالی بھروسے کے طور پر بطور امانت کے وہ رکھی جاتی ہے کہ تیرا پیسہ ڈوبے نہیں،
تو نے قرضہ دے رکھا ہے، اس کے بدلے میں سونا جو تجھے دیا گیا ہے وہ امانت مانا جائے گا مالک کا، صرف بھروسے کے لیے تیرے پاس رکھوایا ہے اور وہ امانت ہے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی تھا کنڈیشن، لیکن چونکہ اب صورتحال بدل چکی ہے، جو مالک کے مکان پیسہ لیتا ہے، لاکھ روپے لیے اس نے، تو وہ اس کو امانت کے طور پر رکھتا نہیں، لوگ استعمال کر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جب بعد میں جب آئے گا، سال پورا ہوگا یا جب معاملہ ختم ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ تو اب چونکہ وہ اس کو استعمال کر ڈالتے ہیں، اس لیے صورتحال اب بدل گئی، اب یہ قرض کی شکل اختیار کر گیا۔ گویا کرایہ دار نے مکان کرائے پر لیا اور 1,00,000 روپے قرض دیے ہیں مالک کے مکان کو، اور جب اس نے قرض لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ جو ہے اس کی زکوٰۃ کس پر آنی چاہیے؟ اصل مالک تو کرایہ دار ہے نا، اس نے پیسے دیے ہیں، اس لیے بعد میں اس کو واپس ملتا ہے، یا کرایہ اس میں سے مائنس ہوتا ہے، اس لیے جب بھی معاملہ ختم ہوتا ہے تو 50,000 جو دیے تھے واپس ملتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ نکلا کہ وہ پیسہ کرایہ دار کا ہے اور مالک مکان نے اس کو لیا تھا، استعمال کیا تھا، قرض کے طور پر ہے، لہذا اصل مالک کرایہ دار ہوا، وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، مالک مکان نہیں۔ جی ہاں جی 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 ان سالوں کی نہیں، جب واپس آئے گا پھر دیکھا جائے گا سال چل رہا ہے نہیں، اس وقت فی الحال جب تک یعنی گروی رکھا گیا ہے۔ یہ سونے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ابھی صاحب کہ جو سونے کا ابھی بتایا یعنی گروی رکھا ہوا کہ نہ اس پر ہے نہ اس پر ہے، تو جب تک گروی رکھا ہے تب تک یہ مسئلہ ہے، لیکن جب چھڑا لیا قرض ادا کر کے اپنا سونا تو اب اس کے قبضے میں آ گئے، اب ان سالوں کی جو آئندہ اب آئیں گے ان سالوں کی زکوٰۃ اس کے اوپر اب فرض ہوگی۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے دوسرا کہ تجارت کا مال، اس کے اندر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ تجارت کا مال کیا۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے سلائی یعنی کپڑے سلتا ہے، سل کر بیچتا ہے، وہ پورا یعنی کپڑے کی دکان بھی اس کی ہے، لوگ وہاں سے کپڑا بھی خریدتے ہیں اور ناپ دے کر جو ہے کپڑا سلواتے ہیں، وہ سل کر پورا اس کو تیار کر کے دیتا ہے۔ تو اب اس کا تجارت کا مال کیا؟ وہ مشین، وہ بھی تجارت کا مال ہے جس سے وہ سل رہا ہے، یا وہ کپڑا جو وہ بیچ رہا ہے اور سل کر دے رہا ہے وہ تجارت کا مال مانا جائے گا؟ تو یاد رکھیں جس کو بندہ بیچ رہا ہے، ٹرن اوور کر رہا ہے، وہ تو کپڑا ہے نا، مشین تو نہیں بیچ رہا ہے نا، مشین کے ذریعے کام کر رہا ہے، یہ آلہ اور ذریعہ ہے، لہذا مشین کی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، مشین کی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، بلکہ اس کپڑے پر آئے گی جس کپڑے کو یہ بیچ رہا ہے۔ اس میں لوگ کنفیوژن ہوتے ہیں، کیونکہ ہاں کوئی مشین کی دکان کھول رکھا ہے، مشین نئی مشین بھی بیچتا ہے اور پرانی مشینیں بھی بیچتا ہے، تو اس کے نزدیک وہ مشین تجارت کا مال ہوا۔ ایسے ہی جیسے پرنٹ پریس یعنی جہاں پر چھپائی ہوتی ہے، کتابیں وغیرہ چھپتی ہیں، تو جو مشین ہے یا جیروکس کی مشین لوگوں نے یعنی جیروکس کرنے کے لیے کھول رکھی ہے دکان، تو وہ مشین نہیں بیچ رہا ہے، زیروکس کی مشین نہیں بیچ رہا ہے، ہاں اس کے پاس جو وہ انک یعنی سیاہی وغیرہ اور کاغذ وغیرہ رکھا ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، اس کو وہ یعنی بیچ رہا ہے نا۔ ایسے ہی پرنٹ پریس والا، جو پرنٹنگ پریس والے ہوتے ہیں تو مشین کو نہیں بیچتے، وہ مشین کے ذریعے کام کر رہے ہیں، ہاں وہاں پر جو کاغذ وغیرہ ہوگا تو یعنی کچا جو مال ہوگا، سیاہی وغیرہ روشنائی وغیرہ لایا ہے، وہ انک وہ ہے اور کاغذ وغیرہ ہے، وہ تو جاتا ہے بیچنے میں، تو اس کے مال پر تو زکوٰۃ آئے گی، لیکن مشین کی ملکیت پر نہیں آئے گی، یہ فرق ہونا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ بہت سے لوگ جو ہے یعنی میراث کے اندر مال ملتا ہے، جیسے کہ والد کا انتقال ہوا، تو ابھی مشترک طور پر آج کل ہمارے یہاں میراث کے بارے میں سب سے زیادہ کمزوری ہے۔ کوئی فرض اگر ادا نہیں ہو رہا ہے یعنی نہ کے برابر تو وہ میراث کا مسئلہ ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض، زکوٰۃ دینا فرض، ایسے ہی میراث میں ورثہ کو ان کا حق دینا وہ زیادہ اس سے بڑا فرض ہے، کیونکہ نماز روزہ یہ تو حقوق اللہ میں سے ہیں، اللہ اپنے حق میں کچھ کمی ہوگی تو چلا لیں گے، معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حق میں بندے نے کمی کی تو معاف نہیں، ورنہ اللہ والوں کا حال تو یہ ہوتا تھا یعنی جب دینداری واقعی ہوتی تھی۔ نماز روزے کا نام صرف دینداری نہیں ہے، کرتا اور پاجامہ پہننے کا نام دینداری نہیں ہے، حقیقت میں جب دینداری ہوا کرتی تھی تو حالات ایسے ہوتے تھے کہ باپ کا انتقال ہوا
گھر میں دینداری ہے، والدہ دیندار ہیں، باپ بھی دیندار تھا. اب 4-5 لڑکے ہیں. جیسے انتقال ہوا، والدہ آٹا گوندھ رہی تھی کھانا بنانے کے لیے، فوراً آٹا گوندھنا چھوڑ دیا. سارے بچوں کو بلایا اور جمع کیا اور کہا کہ اب تک تو یہ مال تمہارے ابا کا تھا، اس لیے وہ اکیلے مالک تھے، اس لیے میں کھانا بنا رہی سب کچھ کر رہی تھی، لیکن اب جسے تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، یہ سارا مال تم سب کا مشترک ہے، سب کا اس میں حصہ لگ گیا، لہذا تم سب کہو تو میں آگے آٹا گوندوں اور روٹی پکاؤں، نہیں تو مجھے حق نہیں بنتا کہ کسی کا مال استعمال کروں. یہ دینداری تھی. آج تو سالہ سال تک ابا کا انتقال ہو گیا، اس میں کیا کہتے ہیں الٹے سیدھے خرچے بھی ہو رہے ہیں، یہ قرآن خوانی، یہ وہ، یہ کھانا وہ کھانا، سمجھ رہے ہیں نا. اب دنیا بھر کے ان کو بھی کھلایا جا رہا ہے، ان کو بھی کھلایا جا رہا ہے. وہ ہوتا کون ہے بڑا بھائی؟ جتنے بھی ورثہ جو بھی حقدار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، والدہ ہیں، سب کا اندر حصہ ہے. کسی ایک کی بھی رضامندی کے بغیر استعمال کرنا مال کا جائز نہیں. سب سے زیادہ کمی وراثت کے مال میں آج ہمارے یہاں پائی جا رہی، اور پھر ایک دو دن نہیں، سال ہر سال گزر ایسے ہی استعمال ہو رہا ہے. جو بڑا ہے وہ خوب بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں پورا نہا رہا ہے، اور چھوٹے بھائی جو ہے بیچارے جو سمجھدار نہیں ہیں یا ان کی چلتی نہیں ہے، وہ بیچارے خاموش ہیں، یا کوئی نابالغ بچہ ہے چھوٹا بھائی، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا مال دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں. ورنہ وہاں فوراً آٹا گوندھنا چھوڑ دیا، سب کو جمع کیا کہ اب تمہارا مال ہو گیا ہے، تم سب کہو تو آٹا گوندوں گی اور روٹی پکاؤں گی، ورنہ مجھے جائز نہیں. اب تک میرے شوہر کا اکیلے کا تھا، ان کی اجازت تھی، لیکن اب سب کا ہو گیا. تو ایسے ہی میراث کا مال جو ابا نے چھوڑا ہے، ابا کا تھا تو وہ تو نصاب کو پہنچ رہا تھا اور ابا کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، لیکن اب جب ابا کا انتقال ہو گیا تو وہ 4 بیٹے ہیں، ان چاروں میں ڈیوائیڈ ہوگا، تقسیم ہوگا نا، تو ان کے حصے میں اب دیکھا جائے گا، اور وہ بالغ ہونے چاہیے. نابالغ پر زکوٰۃ نہیں آتی. 4 بیٹے چھوڑے ابا نے، تو چاروں بیٹوں کے حصوں میں جو مال آ رہا ہے، جو سونا چاندی روپیہ پیسہ پراپرٹی جو آ رہی ہے، پراپرٹی کا تو مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن سونا چاندی روپیہ پیسہ جو آ رہا ہے، ان کے اپنے حصے میں وہ نصاب کے بقدر پہنچے گا. ہر ایک کا یعنی 612 گرام 612 گرام 612 گرام 45,000 ہر ایک کا الگ الگ دیکھا جائے گا. مشترک طور پر دیکھیں گے تو ابا نے چھوڑے ہیں 5 لاکھ 4 لاکھ تو وہ تو نصاب کے اوپر تھا، لیکن جب ابا کا انتقال ہو گیا تو وہ خالص اکیلے ابا کا نہیں رہا، اب وہ ورثہ میں ڈیوائیڈ ہوگا. تقسیم اور ڈیوائیڈ ہونے کے بعد اب ہر ایک وارث کے بارے میں دیکھا جائے گا. پہلی بات تو وہ بالغ ہونے چاہیے، نابالغ ہے تو ان کا مسئلہ ہی نہیں، بالغ ہونے چاہیے. پھر ان کے حصے میں جو مال آ رہا ہے وہ نصاب 612 گرام چاندی یعنی 45,000 کے سے یعنی کم سے کم اتنا یا اس کے اوپر ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. ورنہ تم مشترک طور پر ہم دیکھیں گے تو بولے زکوٰۃ آ رہی ہے، اور ابا نے 5 تولہ سونا یا 2 تولہ سونا چھوڑا ہے، یہ تو جو ہے نصاب کو پہنچ رہا ہے، 1-1.5 لاکھ پہنچ رہا ہے، زکوٰۃ آ رہی ہے. لیکن اس کو تقسیم کرو 4 بیٹے چاروں میں، اور پھر والدہ کا حصہ تو پہلے نکلے گا، یعنی جو بیوی ہیں شوہر یعنی شوہر کی انتقال کرنے والے کی، تو والدہ کا تو 8واں حصہ پہلے نکلے گا. اس کے بعد 4 بیٹوں میں برابر تقسیم ہوگا. مثلاً 8 لاکھ روپے چھوڑے تو 1 لاکھ 8واں حصہ والدہ کو مل جائے گا، یعنی مرنے والے کی بیوی کو، اور 7 لاکھ اب 4 بیٹوں میں یا جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کے درمیان تقسیم ہوگا. بیٹوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو سنگل ملے گا. ان کے حصے میں آنے کے بعد اب دیکھا جائے گا. مشترک طور پر آپ دیکھ رہے ہیں تو نصاب کے اوپر ہے، لیکن سب کو ملنے کے بعد اب وہ بالغ ہیں تو ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسئلہ پوچھیں، حساب لگائیں. رمضان کا مہینہ ہے، اسی کے اندر اپنی زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ ایک کا 70 کم سے کم مل رہا ہے. غیر رمضان میں نکالیں گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا، اور جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، مال موجود ہے، جب تک ادا نہیں کریں گے زکوٰۃ باقی رہے گی. ہاں نصاب ہی ختم ہو جاوے، بندہ فقیر ہو جائے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن مال موجود ہے تو جب تک آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، ادا نہیں کریں گے، سالوں کی زکوٰۃ باقی رہے گی. اس لیے جو ہے فوراً اس کو ادا کرنا چاہیے، اور رمضان میں نکالنا چاہیے، تاکہ نیکیوں کا سیزن بڑھا ہوا ہے، بھاؤ بڑھا ہوا ہے. انسان مال دنیا کا کب بیچتا ہے کہ جو سیزن آئے گا تب بیچوں گا. ابھی عید کے موقع پر سب نکل جائے گا بولے، ہے نا. جو مال کبھی نہیں بکتا تھا وہ عید کے سیزن میں
کپڑے والوں جو ہے نا اچھی طرح جانتے ہیں، الٹر سلٹر سب نکل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دین کے معاملے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں بھاؤ زیادہ ملے۔ تو رمضان میں اس کا ثواب بڑھا ہوا ہے، ابھی ایک ہفتہ رہ گیا ہے۔ اللہ رب العزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی راتوں اور دنوں کو خوب وصول کریں، دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں اور نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اگر بڑے بڑے اعمال نہیں ہو رہے تو مختصر اعمال کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، موبائل پر غلط چیزیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان راتوں کے اندر اللہ کو یعنی منائیں، وصول کریں، اللہ کے اپنے آپ کو قبول کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔